ویلکم بیک. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نیو ایئر کی اسپیشل ٹرانسمیشن. جس طریقے سے ہمارے تینوں بہت ہی باصلاحیت ہوسٹ نے بتایا کہ 2020 کا سال ان کے لیے کتنا مشکل رہا. 2020 کے سال میں جس طریقے سے ہمارے تینوں ہوسٹ نے ہر روز آ کے بہت ہی بخوبی انداز میں اپنا تجزیہ، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنے ٹاپکس پہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا، وہ یقینی طور پہ قابل تعریف ہے. تو لیکن آج کی تھوڑی محفل مختلف ہے. آج کی محفل کا عنوان مختلف ہے، آج کا انداز مختلف ہے. آج کچھ ڈفرنٹ ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ کچھ ایسے مہمان بھی ہیں جو شاید اب تک آپ نے اسکرینز پہ نہیں دیکھے. آج کے مہمان کون ہیں؟ اس طبلے کے پیچھے انداز کون ہے، آواز کون ہے، اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کہ ہم سنیں گے جہانگیر صاحب کی زبان. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اعزاز بخشا کہ میں جن شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں اس پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ حسین ہے اور حسین لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور حسن کی تعریف یہی نہیں ہے کہ وہ شکل و صورت سے حسین ہو. اندر کی جو انر کی دنیا ہے اس میں بہت سارا حسن بکھرا ہوا ہے. پوری کائنات کو سمیٹ کے انسان کو بنایا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں اور جو ہے یحب الجمال کی بات کریں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو آج ہمارے سامنے ذوق جمال تشریف رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے بات کریں. لیکن یہاں کی ایک روایت ہوتی ہے موسیقی کی دنیا کی کہ سب سے پہلے جو ہمارا فنکار جو ہے وہ اپنے استاد کو پریز کرتا ہے، گلوریفائی کرتا ہے. اب مہدی حسن جیسے ان کو قسمت سے استاد ملیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چند کلمات ان کی شان میں ضرور آپ کہہ دیں تاکہ جو ہے آپ میں توانائی پیدا ہو اور یہ سفر جو ہم نے موسیقی کا کرنا ہے اس میں ہم رواں دواں رہ سکیں. جی سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو السلام علیکم میری طرف سے اور میرے سب سامعین کو بھی. بس خان صاحب مہدی حسن بہت بڑا نام، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ دنیا جانتی ہے ان سے بڑا نام اس موسیقی کی دنیا میں نہیں آیا. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے اچھے اچھے لوگ اپنا اپنا فن پیش کیا، لیکن خان صاحب مہدی حسن نے جو انداز اپنایا غزل اور گیت کا، وہ میرے خیال سے اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آیا. اور یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لیا اور میں نے ان سے سیکھا. یہ بڑی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی کرم نوازی مجھ پر ہوئی اور انہیں کا میں شاگرد ہوا. تو آج وہ دنیا میں نہیں ہے، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن ان کا نام، ان کا کام آج بھی اسی طرح سے موجود ہے. آپ سب، ہم سب ان کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو بس میں ایک ادنا سا شاگرد ہوں ان کا. ویسے تو میرا پہلا گانا تھا وہیں زندگی کے ہنسی خواب ٹوٹے، میرے ہم سفر تم جہاں ہم سے چھوٹے. یہ بڑا لکی ثابت ہوا میرے لیے. وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے. اور جب یہ گانا ٹیلی ویژن سے نشر ہوا تو خان صاحب مہدی حسن اس گانے کو اپنے گھر میں سن رہے تھے، اور بلکہ وہ صبح پروگرام سے واپس آئے. جس طرح صبح ہو ہی جاتی ہے، 4-5 بج جاتے ہیں گھر آتے آتے، تو وہ سوئے. لیکن صبح کی نشریات سے کوئی 10 بجے یا یہی ٹائم ہوگا، یہ گانا بج رہا تھا. تو گھر میں وہ گانا چل رہا تھا انہیں کے، ان کے صاحبزادے جو ہے طارق ہے، آصف ہیں، یہ سب لوگ سن رہے تھے فل والیوم میں. یہ بڑا واقعہ، بڑا میرے لیے تو تاریخی ہے، وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے میرے لیے. اور ایک فنکار کے لیے تو یہ ایک معراج ہے. جس طرح مجھے یہ میرے لیے یہ ہوا ہے جو میرے ساتھ یہ واقعہ. تو وہ آنکھ ان کی کھل گئی. وہ پھر نیچے آئے اپنے روم سے، اور آ کے ذرا جھنجھلاتے ہوئے ناراضگی میں انہوں نے کہا کہ بند کرو یہ اتنی زور سے تم نے لگایا وہ یہ گانا. یہ میری آنکھ کھل گئی. میں تو صبح آیا تھا، اور ظاہر ہے ان کا سوتے 1-2 بجے تک ظاہر نیند پوری نہیں ہوئی ان کی.
تو خیر وہ بچوں نے والیوم تو ڈاؤن کر دیا اور پھر یہ واپس چلے گئے، جا کے لیٹے اور فوراً ہی پھر واپس آ گئے. واپس آئے تو آ کے انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ یہ کون سی ریکارڈنگ ہے میری، کب ریکارڈ کیا تھا میں نے؟ یہ کہنا کوئی یاد نہیں آ رہا مجھے. تو ان کے بڑے صاحبزادے جو طارق اس وقت وہ ڈینور میں رہتے ہیں امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جی یہ آپ کا گانا نہیں ہے، یہ بلکہ جمال اکبر ہے کیا بات. سنگر. مطلب خان صاحب خود ہی یہ محسوس نہ کر سکے جی کہ گانے والی آواز یا ان کی تھی یا انہی کے کسی شاگرد کی تھی. یہ بڑی بات میرے لیے تو خیر اب آپ تو سمجھ سکتے قدرتی ہیں کہ کنیکشن تھا آپ سے ان کا، جی 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 کہ جو کنیکٹ ہو گیا اور آج تک ہے. بس وہ انہوں نے سن کے بڑے انہوں نے پسند بھی کیا اور کہا کہ اس لڑکے کو لے کے آؤ. کہاں ہے؟ تو وہ لڑکا ہی تھا. میں آج سے کوئی آپ ابھی بھی لڑکے سے ہیں. ہاں ایک بات یہ ہے کہ ہم وہ والی غزل جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ پہلی غزل تھی اور پھر انہوں نے سنی اور پھر اپنی آواز میں انہیں لگی، تو یہ تو بڑی دلچسپ اور بڑی مرتبے کی بات ہے. جی تو اس غزل کو اگر آپ گنگنا دیں تو ایک لنک بن جائے گا، ایک ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا آپ نے معجزہ کر دکھایا، کرامت کر دکھائی. بس وہ میں نے تو کیا معجزہ دکھانا تھا، بس اللہ نے عزت دینی تھی، اس نے ایک نام کرنا تھا، شکر ہے اس کا. تو میں اس کا بھی ایک انتراز تھا، میں سناتا ہوں. وہیں زندگی کے حسین خواب ٹوٹے، واہ، میرے ہم سفر تم جہاں ہم سے چھوٹے. یہ وہ خوبصورت دھن، بہت ہی خوبصورت میوزک ڈائریکٹر کریم شاہ الدین صاحب نے اس کے کمپوز کیا تھا اور صیبہ اختر صاحب نے اس کو لکھا. بہت بڑے پیش کر رہا ہوں. وہیں زندگی کے حسین خواب ٹوٹے، میرے ہم سفر تم جہاں ہم سے چھوٹے. وہیں زندگی کے حسین خواب ٹوٹے، وہیں زندگی خواب ٹوٹے، میرے ہم سفر جہاں ہم سے چھوٹے. وہیں زندگی حسین خواب ٹوٹے، وہیں زندگی کے. ستاروں نے دیکھا، بہاروں نے دیکھا، کبھی ہم ملے تھے، نظاروں نے دیکھا. ستاروں نے دیکھا، بہاروں نے دیکھا، کبھی ہم ملے تھے، نظاروں نے دیکھا. خبر کیا تھی ہم کو یہ وعدے جھوٹے. وہیں زندگی حسین خواب ٹوٹے، وہیں زندگی کے.
مٹا کر تمنا کہ ہر نشاں کو میں حسرت سے تکتا رہا آسماں کو، مٹا کر تمنا کہ ہر نشاں کو میں حسرت سے تکتا رہا آسماں کو، چمن آرزوؤں کے خزاں میں لوٹے، وہیں زندگی کے حسین خواب ٹوٹے، وہیں زندگی کے حسین خواب ٹوٹے، میرے ہم سفر تم جہاں ہم سے چھوٹے، وہیں زندگی حسین خواب ٹوٹے، وہیں زندگی کیا بات ہے، کیا بات ہے جمال صاحب، کیا کیا بات ہے مصرے آپ سر۔ شکریہ۔ وہ جو آپ نے بات کہی، کئی خواب ٹوٹے، سر کیا بات تھی۔ مطلب میں یہ سوچ رہا تھا جب آپ نے یہ گانا اس وقت گایا ہوگا، جب یہ شاعری پڑھی تھی، تب آپ کے کتنے خواب ٹوٹے تھے، ورنہ یہ درد تو اتنا آسانی سے نہیں آیا ہوگا آواز میں۔ میں ایک مصرع آپ کو دوں، بہت علم سہتا ہے تب غزل کہتا ہے، وہ علم بتائیں آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، لوگوں کا ویسے خیال یہی تھا اس وقت کہ شاید میرے بھی کوئی خواب ٹوٹے ہیں، لیکن کوشش ایسا تو کی کچھ نہیں ہوگی تھا۔ آپ نے بھی۔ اس وقت ابھی خواب شروع بھی نہیں ہوئے تھے، یہ میں بالکل بھی آپ کی عمر کتنی تھی، عمر عزیز کتنی تھی اس وقت جب یہ مہدی حسن صاحب کی نظر آپ پہ پڑی؟ 17-18 سال 17-18 سال، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بھی میں اس میں داخل ہو رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مطلب آپ نے ٹوٹنے سے پہلے اس کا ہاں، فیل کر لیا تھا۔ پہلے میں نے اس کی فیلنگس کو فیل کر لیا کہ یہ شاید ہونے والا ہے، لیکن بہرحال لگتا ہے وہ کہ گھرانہ بھی آپ کا جو ہے وہ گلوکار لگتا ہے، یہ تو آپ بتائیں نا، تھوڑی تفصیل تو بتائیں۔ یہ تو واقعہ تو خان صاحب نے جب مجھے بلایا، مہدی حسن خان صاحب نے، تو اس وقت مجھے کچھ زیادہ میوزک کا وہ اس کا جو خاص چیزیں ہوتی ہیں، خاندان یا گائکی کا گھرانہ ہوتا ہے، مجھے بلایا انہوں نے۔ جب وہ گانا سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس گھرانے سے؟ میں نے کہا کہ میں تو مہدی صاحب بھوپال سے میرا تعلق ہے، میری والدہ والد نے مجھے بتایا جیسے ہم بھوپال کے رہنے والے۔ کہنے لگے نہیں، بھوپال کے تو رہنے والے ہوں، لیکن گانے بجانے والے کس گھرانے سے؟ کہا کیا تعلق ہے میں کسی گھرانے سے؟ میں نے کہا نہیں، میرے گھر میں تو کوئی نہیں گاتا، کوئی خاندان گانے بجانے والا تو نہیں ہے۔ تو بڑے ان کو حیرت ہوئی، ان کو کہنے لگے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز ایسی دی ہے کہ جو بڑی ریاضتوں کے بعد جا کے یہ اس طرح سے ایک آواز اس فارم میں آتی ہے، تو تم سیکھو قدرتی ہے اور مزید، جو کہ وہ خرچ اور کچھ انہوں نے ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیے۔ بہرحال وہ اس وقت انہوں نے مجھے سمجھایا، تو میں نے کہا کہ ظاہر ہے میں آپ ہی کو فالو کرتا ہوں، آپ ہی کے گانے میں گاتا ہوں، اور میرا آئیڈیل ہے آپ، اگر چھوٹا منہ بڑی بات، آپ ہی اپنا شاگرد مجھے بنا لیں۔ تو خیر انہوں نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دھاگا انہوں نے لیا، اسی وقت وہ بنا اس کو، اور میرے ہاتھ میں انہوں نے آپ نے کہا آپ کو شاگرد میں لے لیا انہوں نے، جی بڑی بات۔ زنجیر ڈال دیا آپ کے۔ ہاں، وہ گھنٹہ ہاں باندھ کے وہی جب شاگردی کیا کا، جاتا ہے نا، جی جی۔ تو اسی وقت انہوں نے پھر شاگرد کیا، جب سے پھر میں ان کے ساتھ کافی۔ ہم نے تو سنا ہے کہ لوگوں نے 10 سال جو جوتیاں گھسی، اور انہوں نے جو ہے وہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ ان کی کوئی 2-4 تعریفیں کر دیتے، اتنے شفاق آدمی تھے، بس یہ سنا ہم نے تو یہ۔ میرے حصے میں یہ میری خوش قسمتی آئی کہ انہوں نے اتنا سراہا، پیار دیا، اور بہت میرا ساتھ رہا ان کا۔ لیکن عجیب بات جمال صاحب، علی میں یہ تم سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اگر ہم لیرکس سنیں، یہ لیرکس اس وقت کی پوئٹری
कंपेयर करें आज की पोइट्री से फहद, तो एक बड़ा डिफरेंस नजर आता है. उस वक्त का अगर हम म्यूजिक भी सुने तो हमें पता चल जाता है कि उस वक्त के ट्रेंड्स क्या होंगे. अगर हम आज का म्यूजिक सुनते हैं, आज की पोइट्री सुनते हैं, तो हमें पता चल जाता है म्यूजिक से कि माशरा किस तरफ की तरफ तब्दील हो रहा है. तो मतलब तुम लोग ने अभी तक मोहब्बत की होगी, मोहब्बत कभी तो की, छुपी छुपी ही की हो. बिल्कुल, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने मोहब्बत ना की हो. लोगों कभी की होगी. अबे जिंदा दिल तो हर वक्त मोहब्बत करता है यार. सर आप बात कर रहे हो यार जहांगीर साहब, हाँ, ये तो वो सच है ना जो बताने से पहले इंसान घबराता है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन तो फिर ऑन एयर भी जा जब रही है. आप पर्दे आप जब देख रहे हैं कि इसके घर वाले भी देख रहे हैं, सर हम तो आप क्यों छेड़ खैर है सर, उतना चलता है. लेकिन फहद कभी मोहब्बत का इत्तेफाक हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. दिल शायद ही टूटा? कोई ऐसा शख्स हो कि जिसकी लाइफ में मोहब्बत जैसा इवेंट ना हुआ हो. अली आपको मोहब्बत हुई या आपको वक्त ही नहीं मिला? शादी बचपन में हो गई थी. मतलब बचपन में ही मोहब्बत जो है बचपन मिल में गई. शादी हो गई, मोहब्बत का वक्त ही नहीं 22-23 ना. साल अगर की आप एज में. हमसे भी पूछे ना, सर आपने तो फिर शो कम पड़ जाएगा सर. नहीं नहीं सर अच्छा मैं आपको सवाल बदल के पूछता नहीं नहीं यही सवाल का नहीं जवाब. नहीं नहीं सर, मैं ये सर आप अरे जो देना चाह रहा है सर. नहीं नहीं सर देखें भाई मैंने मोहब्बत भी कितनी की है, बार उसके बच्चे मोहब्बत भी हुई? दिए. सर मैं आपसे कह रहा हूँ कितनी बार मोहब्बत हुई, मोहब्बत कितनी बार हुई? देखें, एक साहब ने मुझसे पूछा कि वो शागिर्द थे कि तुमने मोहब्बत की है. मैंने कहा की थी. तो वो कहने लगे क्या उन्हीं से शादी की है? मैंने कहा नहीं, उनसे नहीं की थी. तो वो कहने लगे तो फिर तुम सबसे अच्छी कौन है? मैंने कहा हमारी अहलिया है. तो क्या ऐसी कैसी मोहब्बत है यार, मोहब्बत तुझसे की और बीवी अच्छी लग रही है तुमको. मैं कहा वो मेरा मफरूजा था, ये मेरा तजर्बा है. सही बात है. क्या कह सही बात है. मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि यही अच्छी है. तो अब मैं तो एक कहानी सी रह गई है. क्योंकि वो भी इसी नतीजे पहुंची कि यही अच्छा है. हाँ, वो मुझे अहली कहती है, मैं उनको अहलिया कहता हूँ. बिल्कुल सही वो है. और बाद में मुमकिन है मैं नाहलिया कहता हूँ. सर वो जो भी कह लें आपने सामने कहने की जरूरत तो नहीं होगी अच्छा, आप में से. देखिए अभी मुझे समझाना भी पड़ेगा कि ऐसी कहानी सुनाई थी मैंने. हाँ ये अगर कोई भी इसके शो के बाद ये बात कहे नहीं, कि मेरे स्क्रिप्टेड है तो ये स्क्रिप्टेड किसी भी सूरत नहीं है. नहीं ये सब अपने दिल की बातें कह रहे हैं और जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं. दिल की जबान से कह रहे हैं भाई. और सच जबान कह रहे हैं बगैर किसी दबाव में आके कह रहे भाई देखिए, मैं तो सच का प्रोग्राम करता, मैं झूठ बोलते हुए शर्मा रहा हूँ. तो सच ही कहेंगे फिर. जी सच है, सच है. मैं जहांगीर साहब से एक सवाल पूछूंगा जी, कि बता दीजिए. मोहब्बत एक बड़ा पाकीज़ा लफ्ज़ है. तो ये जो लोग अभी इतनी सारी बात है कि इतनी सारी मोहब्बत, तो मोहब्बत होती है कि वो कशिश होती है? हाँ मैं आपको मैं इस सवाल का जवाब लेंगे जाने सर. सर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं? break वक्त की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा. नहीं, वैसे मोहब्बत में ब्रेक नहीं होता, शादी में ब्रेक हो सकता है. नहीं नहीं सर शादी में ब्रेक, मोहब्बत में तो कई बार ब्रेक भी होता है, कई बार पॉज भी होता है. छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक क्या होता है आप सब?